أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. بے حد شکر اللہ پاک کا اور بے حد تعریف اس ذات کبریا کی، اس خالق حقیقی کی، اس مالک حقیقی کی، اس مختار کل کی، اس وحدہ لا شریک کی، اس صاحب حسن و جمال کی، اس سب سے بڑے صاحب کمال کی. سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں. ان گنت بے شمار اور ان گنت بے شمار صلاۃ و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، ازواج پر، احباب پر. حاضرین محفل اور یاران طریقت، اللہ کے فضل و کرم سے اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ایک دفعہ پھر مجھے اور آپ کو یہ موقع فراہم کیا کہ اس کے ذکر کے لیے ہم اکٹھے ہو سکیں اس سے روزہ میں. اس دفعہ یقیناً اس نے خاص کرم کیا کہ پہلے سے کہیں زیادہ تعداد اس میں شریک ہوئے ہیں آپ صاحبان، دور و نزدیک سے، خواتین بھی اسی طرح پہلے سے زیادہ تعداد میں، اور مرد بھی. یہ سب اسی کا کرم ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو پچھلے سال تم لوگوں نے یہاں ذکر کیا اور آستانے پہ جو ذکر ہوا، اس آستانے کے ذکر کو اللہ نے قبول فرمایا، اور قبول فرماتے ہوئے اور ہمیں ہمت عطا کر دی. اس انتظامیہ کو بھی جو دن رات بہت جافشانی کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کو بھی ہمت عطا کرنے کے قابل بنا دیا کہ پچھلے سال کا ذکر میں نے قبول کر لیا ہے. آنے والا جو سال ہے اس سے بڑھ کے میں اور بندوں کو ذوق اور شوق کے ساتھ بھیج رہا ہوں. لہٰذا یہ قبولیت کی دلیل ہے، یہ قبولیت کی دلیل ہے کہ جب انسان ایک دفعہ اللہ کہتا ہے تو دوبارہ اللہ اس کے امر سے پھر کہتا ہے. تو اگر ایک سال تم آئے، پھر اگلے سال آئے، پھر اگلے سال آئے، اسی تعداد سے نہیں، دن بدن زیادہ تعداد سے آئے، تو پچھلے سال کی کمال قبولیت کی یہ نشانی ہے. تربیتی نظام پہ میں نے ڈیوٹی لگائی تھی پروفیسر اقبال عابد صاحب کی، ان کو آپ نے سنا ہوگا. میں سیف سے پوچھ رہا تھا موضوع، ان کا یہی اسی موضوع پہ بولے ہیں. بابا بھائی کی ڈیوٹی لگائی تھی، بابا بھائی جان خلیفہ ہیں یہ. انہوں نے بہت اچھا، ان کا میں نے خود بھی جو خطاب جو سنا ہے، بہت اچھے نکات کو انہوں نے اجاگر کیا ہے. اگر آپ لوگ ان لوگوں کی باتوں کو اپنے دل میں جگہ دے دیں گے تو انشاءاللہ دل تمہیں روحانیت میں جگہ دے دے گا. انشاءاللہ کل پھر ہمارے آنے سے قبل 2 آدمیوں کا میں انتخاب پھر کر دوں گا، تو اس میں جو ہے اسی طرح وہ خطاب کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کل کی نشست بھی اسی طرح ہی ہوگی. آج کی یہ جو محفل ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے جناب علی المرتضیٰ کی شان میں ہوگی، اور اس سے میں کوشش کروں گا کہ تربیتی، روحانی تربیتی امور جو ہیں جتنے ہو سکیں وہ واضح ان کو میں کر سکوں. مگر یہ میں پھر کہوں گا کہ علم کا دعویٰ نہیں ہرگز مجھے، ہاں باب العلم سے نسبت ضرور ہے. ان کی نسبت سے جو ملنے والی نسبتوں نے جو بڑی بڑی پیاری کیفیات عطا کی، ان کیفیات کے نچوڑ کو نکالنے کے لیے پھر ان کی نظر کی ضرورت ہوتی ہے. اگر میری بات سمجھ آئی ہے تو
تو یہ برکتیں کسی بابرکت نظر کی وجہ سے ہوتی ہیں، ورنہ ہر کسی کا دل تو کرتا ہے کہ برکت ہو، دل تو یہ چاہتا ہے کہ برکت ہو، رحمت ہو، اور وہ غفور اور رحیم ہے اور رحمت بھی کرتا ہے، بابرکت ہے، برکت دیتا بھی ہے. لیکن جب بابرکت سے نسبت نہیں ہوگی تو تم بابرکت کی بجائے بے برکت ہو جاؤ گے. جو درمیان میں چیز تم کو عطا کرنے والی ہے وہ بابرکت ہے. با معنی ہوتا ہے ساتھ. مولا علی فرماتے ہیں پورا قرآن الحمد میں ہے، پورا قرآن الحمد میں ہے، اور الحمد سے پیچھے اگر آئیں تو پورا قرآن بسم اللہ میں آ جاتا ہے، بسم اللہ سے پیچھے آئیں تو پورا قرآن بے میں آ جاتا ہے، اس سے پیچھے آئیں تو بے کے نقطے میں آ جاتا ہے، اور وہ نقطہ میں ہوں. تو جب با برکت کوئی ہونا چاہے تو جب کوئی با برکت ہونا چاہے تو اس وقت بائے بسم اللہ کو دیکھ لے. فقط دیکھے گا، دیکھنا عبادت ہے. عبادت تب آتی ہے پہلے برکت آتی ہے. کہتے ہیں انا بائے بسم اللہ. مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ وہ اس بسم اللہ کی بے میں ہوں اور وہ نقطہ میں ہوں. تو بابرکت ہونے کے لیے کسی بابرکت نظر کی ضرورت ہے. تو یہ جو محفل ہے کلندریہ محفل، اس کلندریہ سلسلے کی، ویسے تو ہر محفل بابرکت ہے، بین السطور وہ نظر مولا مشکل کشا کی مرہون منت ہے، اس وجہ سے بابرکت ہے، ورنہ ہر محفل ہی بے برکت ہے. آگے احادیث سے میں حوالہ پیش کروں گا. امیر کبیر سیدنا ہمدانی سید علی ہمدانی رضی اللہ عنہ، آپ سرکار نے 70 احادیث کو جمع کیا، ساتھ ایک ایک قول مرتضی کو جمع کیا اور ایک کتاب مرتب دے دی، نام رکھ دیا 70 فی فضائل علی. اب دیکھیں کہ ایک بہت بڑا عالم دین ہے، اور صرف عالم دین نہیں ہے کہ صرف عالم دین ہے، با عمل بھی بہت زیادہ ہے. اور با عمل کیسا با عمل، اس طرف آتا ہوں، کیونکہ سید علی نے علی کا تذکرہ لکھا، نام ہے سید علی، امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمت اللہ علیہ، نام یہ ہے. اور علی کا جب وہ ذکر کرے گا تو صاف ظاہر ہے پھر فیضان علی کے بغیر تو نہیں کرے گا. ایک تو ہمدانی سادات ہمدانیہ سے تعلق ہے، حسینی سید ہیں. ایک تو وہ فیض در نسب ہے، خون میں نسب ہے، اور آگے کسب کیا ہے اس کی طرف پہلے میں وضاحت کر کے پھر ادھر جاتا ہوں. خواتین کو سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ نسب حسینی ہے. 10 محرم کو حسینی نظام کی بات میں کر رہا تھا، یہی سمجھے کہ اسی کی یہ کڑی آگے چل رہی ہے، کیونکہ اس ایپیسوڈ کی اتنی قسطیں ہیں کہ یہ قسطیں میرا خیال میں بعد از قیامت بھی رونما ہوتی رہیں گی. ہر ملک ماست کے ملک خدائے ماست. طارق بن زیاد نے جب کشتیاں جلا دی نا تو اس نے کہا کہ ہر ملک ہمارا ہے کیونکہ ہمارے خدا کا ہے. تو ہر زمانہ ہی دراصل انہی کا ہے، ہر گھڑی ہی ان کی ہے، ہر گھڑی ہی ان کی ہے. جب ہمارے اس دماغ اور دل پر پردے پڑ گئے بہت ساری علائشوں کے، میں جانتا ہوں میں کا پردہ ہے سب سے بڑا، میرا عقل ہے، میں آ رہی ہے اس میں عقل والا ہوں، میری صحت ہے یعنی میں صحت مند ہوں، میں پردہ ہے، میری اتنی بصارت ہے، میری اتنی بصیرت ہے، میں بصارت رکھتا ہوں، میں صاحب بصیرت ہوں. یعنی جہاں پہ میں آتی ہے یہ بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑا پردہ یہی ہے. میں نے کیا کہا کہ پردے، میں کا پردہ
اور میں سے جتنی چیزیں ہیں باقی پھر اسی سے ریلیٹڈ ہیں. جناب علی المرتضیٰ نے اس کی خوب نفی کی اور پھر مولائے کائنات ٹھہرے. ایک کافر کو اپنے نیچے لیا ہوا ہے اور اس کو اوپر سے دبا کے رکھا ہے. آپ نے اس کافر کو پکڑا ہوا ہے اور مار نہیں رہے جان سے, کیونکہ کوئی چیز علی کے علم سے باہر نہیں. میں کہتا ہوں کون سا پہلو میں چھیڑوں, کون سی ان کی ایک کرامت چھیڑوں؟ ہر کرامت کے اندر کرامتوں کا جہان لپٹا ہوا ہے. یہ حقیقت بات ہے. کسی میں نے اتنی تراوت نہیں دیکھی جو ذکر علی میں پائی. یقین کریں القرآن مع العلی العلی مع القرآن, یہ یقیناً سمندر ایک سمندر میں ضم ہے, وہ سمندر اس سمندر کے اندر ضم ہے. قرآن سمندر ہے تو علی کم ہے. ارے اگر سمندر قرآن ہے علی نہیں ہے تو سمندر قرآن سمندر علی کے ساتھ ہے. پتہ چلا علی کو بہت بڑا سمندر ہے. عجیب کیفیات ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. ایک ایک لمحے میں اس بابرکت کی نظر کیسی برکتیں عطا کرتی ہے. اس کو مار نہیں رہے, پھر اور طرف بات چلی, اس کو مار نہیں رہے کہ شاید اسلام قبول کر لے. اس نے منہ پہ تھوک دیا, آپ اوپر سے ہٹ گئے. اب وہ چہرہ ہے جس کو دیکھنا عبادت ہے, مگر یہ ہے کہ سمندر میں جو گندگی جائے ختم ہو جاتی ہے. آپ اوپر سے ہٹ گئے. اس نے دیکھا یہ کیا معاملہ ہے. آپ انہوں نے کہا اب مارنا میری طرف سے ہے, میں آ گئی ہے, میں طاقتور ہوں, میں علی ہوں, میں بڑا ہوں, میں اعلیٰ ہوں, میں فلاں ہوں, میں قریشی ہوں, میں ہاشم کا سردار ہوں. ہر ہاشمی بھی مجھ سے ڈرتا ہے. نوفل کا 7 فٹ قد تھا, مولا علی کا چھوٹا قد تھا, مگر نوفل آپ کو دیکھ کے ان کے پیچھے لوگوں کے پیچھے چھپ جاتا تھا. میں بڑا طاقتور ہوں, میں ہاشمی ہوں نہیں, سید ہوں نہیں. اب میں کا پرابلم آ گیا ہے, اب اس کو نکالنا ہے. پہلے تھا اللہ کے لیے مارنا. واہ علی, تیرا ہر ایکشن ہی اللہ کے لیے ہے, تیرا ہر عمل ہی اللہ کے لیے ہے. کون ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے ہو جائے, للہیت ایسی آئے, لوجہ للہ, لوجہ اللہ, لوجہ اللہ, یہ اللہ کے لیے ایسا آئے کہ وجہ الکریم بن جائے. کیا شان مرتضیٰ ہے, مولا مرتضیٰ حیدر, آپ کی کیا شان ہے. اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ اپنے نہیں ہیں, یہ خود کسی کے ہیں, ہو سکے تو میں بھی کسی کا بن جاؤں, یا کسی نو اپنا کر لے, یا کسی دا ہو بے لیا. اب یہ نسبت اور تصوف اور اس کی رہنمائی کی بات آتی ہے. چونکہ یہ روحانی تربیت بھی ہے اور اس میں ٹائم کی پابندی نہیں ہے. ایک نماز پڑھ چکے ہیں, دوسری میں بڑا وقت ہے, درمیان میں یہ صلاۃ دائمی ہم پڑھ رہے ہیں. اس وجہ سے ٹائم بھی وافر ہے اور علی کی نظر بھی وافر ہے. بولنے کا یہاں ٹائم کا اعتبار نہیں ہوگا. جب میں دیکھوں گا کہ معاملہ کسی رخ پہ چلا گیا ہے تو اس وقت کلام کو ختم کر کے پھر یہاں پہ ذکر ترکی ہوگا, تاکہ جو پہلی جتنی تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے. پھر بیٹھ جائیں گے, اس کے بعد پھر ذکر ہوگا. اور اس کے بعد مراقبات وہ بھی ہوں گے. مکمل اپنا جو ہے پروگرام کلیئر کر کے اس کے بعد پھر جو ہے آپ لوگ اپنی عبادت کریں گے وظائف کے لیے. دن کو سونا ہے, رات کو کسی نے نہیں سونا, اپنی تعداد مکمل پوری کر کے جانا ہے. بدبخت ہے وہ بندہ جو ان 3 اس سے روزے میں بھی کچھ ذکر نہ کر سکے. ان کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ان کے مریدوں کی تو خوش قسمتی تھی کہ وہ ان کو دیکھ کے عبادت کر لیتے تھے. شاید وہ زکاتیں اور چلے کم کرتے تھے, وظائف کم کرتے تھے, ہیں کلندریہ سلسلے میں بھی کم, مگر جب آپ کی علائشیں دور نہ ہوں گی تو پھر دور نہ ہوں گے غم. ان علائشوں کو دھونے کے لیے
یہ سارا ڈٹرجنٹ سسٹم یہ رائج کیا ہوا ہے کہ تمہاری جو اندر کے پرابلم ہے نا، جیسے غیبت یہ کہہ رہے ہیں، یہ واقعتاً ایسے ہے، ہر جگہ پہ ایسے بہت تجربہ کار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بھی سامنے، سب یہ جانتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے، اور اگر جاننے کے باوجود بھی علت کو ختم نہ کیا جائے تو بدبخت اسی کو کہتے ہیں کہ جانتا تھا مگر یہ درست نہیں ہوا۔ نہ جاننے والے پہ شاید عذاب بھی نہ ہو، کیونکہ اس کے پاس تو علم ہی نہیں ہے۔ ایک جانتا ہے پھر بھی بدماشی کر رہا ہے، یہ تو آخرت میں اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو تربیت یہی ہے کہ جب میں کا پردہ آتا ہے تو پردے گر جاتے ہیں، بہت سارے آگے پردے گرتے ہیں، ذات پات سے لے کے، سرمایہ سے لے کے، ہر اونچ نیچ سے لے کے، ہر علاقے لسانی تسبات تک سارے پردے ہیں، یہ سب حائل ہو جاتے ہیں۔ مسلک کے اعتبار سے بھی پردے حائل ہوتے ہیں۔ پھر مذاہب میں بھی، روحانیت میں جائیں تو مذاہب کے بھی پردے آتے ہیں کہ شاید میں یہ ہاں ٹھیک ہے اسلام اونچا ہے، مگر ایک صاحب اسلام اس کافر کے اوپر سے ہٹ گیا کہ جب اس کی ذات کا معاملہ آیا، اگر ذات کے لیے تو شہید ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا جائے گا کہ تجھے شہادت کی اس لیے ضرورت ہے کہ لوگ تیری تعریف کریں گے، وہ تعریف تو کر چکے، اب اس کو اوندا لٹا کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ سخاوت اس لیے کی کہ میرا نام ہو، وہ ہو گیا، اب اس کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو۔ علم اس لیے پڑھا کہ چرچا بلندی ہو، شہرت مل گئی، خطاب چمک گئے، سارا کچھ تصویریں بن گئی، بہت شہرت مل گئی۔ ملک اور بیرونی ملک تھوڑی شہرت ہے، مل گئی، ہاں مل گئی، تیرا کام پورا، میرے لیے تو نے کیا کیا ہے، لہذا اس کو بھی اوندے لٹا کے جہنم میں پھینک دو۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیں کہ وہاں چیز کیا تھی، کام تو اللہ کے لیے بظاہراً مر رہا ہے، سخاوت کر رہا ہے، سارے کام، لیکن للہیت نہیں ہے، میں ہے۔ اگر علی اس وقت اس کو اپنے اس نے تھوکا تو مار بھی دیتے، میرا خیال ہے ان کو کچھ نہیں ہونے والا تھا، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کر دیا تھا اس سے پہلے اسی کا ہی عجیب اجر تھا، لیکن علی اس کو کہتے ہیں کہ ہر حرکت بھی غیر اسلام نہ ہو، دین کا مکمل پیکر، مکمل تصویر نبی، اس کو کہتے ہیں علی۔ آپ اوپر سے ہٹ گئے، اور اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے، یہ جس کے ہے میں بھی اسی کا ہو جاؤں۔ کہا اب مارنا میری وجہ سے تھے، ذات آ گئی، تو جب ذات کی طرف، تو معاملہ یہ جسم ہے نا، یہ تو ذات کا ہے، تو بلا کس طرف رہے تھے، روح کی طرف بلا رہے تھے کہ روح کیا ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ کی آواز ہے۔ اور اگر جسم پہ تو آتا ہے تو یہ نفس پرستی ہے، نفس پرستی کے لیے تو میں تجھے مارنا بھی نہیں چاہتا، اور تجھے اذیت دبایا ہوا بھی اسی لیے دبا کے رکھا ہے کہ تو اس نفس کو چھوڑ دے۔ اس سے روزے کا بھی مقصد یہی ہے کہ نفس کو چھوڑ دے، لہذا تو نے اب چونکہ قبول ہی وہ نفس کر لیا ہے تو لہذا اب تیرا روحانی بارگاہ میں معاملہ نہیں ہے، لہذا اس کے لیے اب میں تجھے نہ ماروں گا، اب تو میں ذات کے لیے ماروں گا۔ اس نے جب یہ دیکھا، اس نے کہا جو اتنا جری دلیر بندہ ہے اور وہ صرف کسی غیبی طاقت ایسی ہے، اس کے لیے اتنا سارا کچھ خود بھی کٹ رہا ہے، لوگوں کو بھی کاٹ رہا ہے، واقعتاً کوئی ایسی پاور ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ فوراً اس کا ایمان اللہ پہ پختہ ہو گیا اور اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیوں؟ جب وجود علی سے ملا تو وہ لا موجود الا اللہ کا پورا مصداق تھا، فنا فی ذات تھا۔ کیسے رب کو گوارا تھا کہ ذات سے ملے ہوئے کو جدا کرے، اور علی تو باب العلم ہے، علی کے علم میں تھا کہ اب ہٹنا بہتر اس لیے ہے کہ اسلام لے کے آ رہا ہے۔
یہ ہے شان علی. ان کی تعریف انہوں نے لکھی سید علی. نسب کیا ہے؟ یہی علی کا نسب، علی کا بیٹا ہے، حسینی ہے. اور کسب کیا ہے آگے؟ فقط نسب پہ اگر رہ جاتے تو فخر تھا، خاندان پہ فخر تھا. خاندان پہ فخر کرنا گناہ ہے، یہ بچا نہیں سکتا. بے شک فضیلت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ایک کا نسب قطع ہو جائے گا، میرا اور میرے قرابت داروں کا قطع نہیں ہوگا. متفق ہیں اس پہ سارے. لیکن آپ نے اس تفاخر میں، تفاخر نسلی میں آپ نہیں رہے. کون؟ سید علی ہمدانی کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے مدینہ شریف میں رہنا جب شروع کیا اللہ کے امر سے، محبوب کریم کے امر سے، تو اپنی داڑھی مبارک سے وہاں جھاڑو دیتے تھے. ادب، تعظیم، شرک جو کہتے ہیں. ہم نے اکابرین کو، جو جس کو دیکھا ہے با ادب دیکھا ہے، با ادب دیکھا ہے. صاحب تعظیم، تعظیم کرنے والا عاجز مسکین دیکھا ہے. عاجزی میں جھکنے والا بزرگوں کے سامنے دیکھا ہے. ہر اس بزرگ کو جو آج سے 500 سال 600 سال پہلے گزرا ہے، یہ بھی 500 سال 550 سال پہلے گزرے. اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ جو 500-550 سال پہلے جو تھے لوگ، ان کا ایمان درست تھا، ان کی تعلیمات اصل تھی، کیونکہ رسول کے بہت زیادہ قریب تھا وہ زمانہ. صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم کے زمانہ سے قریب زمانہ تھا. تابعین، صحابہ و اہل بیت، تابعین و تبع تابعین کے بہت قریب زمانہ تھا، بہت ہی قریب تھا. وہ تو پتہ چلا ان کا ایمان، عقیدہ بالکل 100% ٹھیک تھا. ہم نے اگر اپنا عقیدہ درست کرنا ہے تو ان لوگوں کو مان کے ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں، ہمارا عقیدہ درست ہو جائے گا. آپ داڑھی مبارک سے وہاں جھاڑو دیتے تھے. کہاں پہ؟ قبر اطہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. عرب کی دھوپ بڑی گرم ہوتی ہے، بڑی سخت گرم ہوتی ہے. اس سے آپ کا جو رنگ تھا وہ کالا ہو گیا، گندمی رنگ، اور مزید کالا سیاہ ہو گیا بالکل. اب ان عربوں نے کہا کہ یہ کہتا ہے میں سید ہوں، اہل بیت سے ہوں، تو اس کا رنگ ایسا ہے. وہ ماننے میں انہوں نے تھوڑا معاملہ گڑبڑ کر دیا. آپ کو اس بات پہ آپ نے سوچا کہ کم از کم مجھے تو کوئی پریشانی نہیں، لیکن جس کا نسب ہے یہ جھٹلا پھر ادھر رہے ہیں. آپ گئے، آپ نے بلایا ان کو، آپ گئے قبر اطہر کے سامنے، آپ گئے، جا کے کہا سلام علیکہ یا جدی. آپ نے یہ سلام دیا، السلام علیکہ یا جدی. اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام من ولدی. آپ نے کہا میری جد تجھے سلام. انہوں نے کہا ہاں میرے بیٹے تجھے بھی وعلیکم السلام، تجھ پہ بھی سلام ہو. یہ وہ شخص ہے امیر کبیر سید علی ہمدانی، جو اپنی تصدیق اور سند خود سرکار دو جہاں سے لے کے ہندوستان کشمیر میں آ کے متعین ہوئے. نسب حسینی ہے اور کسب امیر کبیر کا بھی آپ کے سامنے، کہ اپنی داڑھی مبارک سے قبر مبارک پر وہ جاروب کشی کرتے تھے. اس کے نتیجے میں پھر سرکار نے فرمایا یہ مت بولو بیٹا تو میرا ہے، رنگوں سے تمہیں کیا ہے، اس کے اندر کے رنگ کو دیکھو. اندر کا رنگ ادب اور تعظیم کی وجہ سے بہت ہی پیارا ہو چکا ہے، جو تمہیں نظر آنے والا نہیں ہے. یہ باہر سے سیاہ ہو گیا لیکن اندر سے تو یہ سرخ روح ہے، اندر سے تو یہ سرخ روح ہے، کامیاب ہے. انہوں نے یہ کتاب مرتب کی 70 احادیثیں السبعین فی فضائل علی. اس کے حوالے سے بات کرنی ہے. اس سے پہلے میں بات کروں گا قرآن کریم، قرآن مجید فرقان حمید، اس کی آیت پڑھ کر اس کی کچھ وضاحت کر کے شان علی، اور اس کے بعد پھر اس کی میں بات کروں گا. ایک دفعہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ جل شانہ نے جس سے پیار کیا اس کو اپنی کتاب میں اس کا ذکر کر دیا. یہ عادت آپ لوگوں میں بھی ہے. اللہ پاک نے تم کو بنایا ہے، اللہ خالق ہے، اس نے بنایا ہے، تو
تو جب بنایا ہے تو بنانے والے کی نسبت سے کچھ اس کی عادات اس میں منتقل ہو سکتی ہے، جیسا کہ اقبال نے کہا قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ تو جب اس کا دست فیض، دست کرم، دست قدرت اس انسان کو لگا تو صاف ظاہر ہے نسبت کا اثر تو ہوتا ہے۔ انسان بھی جس سے پیار ہو جب کبھی لکھے زندگی میں تو اس کا تذکرہ ضرور لکھتا ہے، چاہے نام نہ لکھے، کیفیات لکھ دیتا ہے۔ شیخ صاحب بیٹھے ہیں، کیفیات لکھتا ہے، اس وقت کو قلم بند کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے الفاظ میں، نام چاہے نہ لکھے۔ ہوا یہاں بھی کچھ ایسے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ نام نہیں لکھا، کیفیات لکھ دی ہیں۔ پیار تھا جب کتاب بھیجی آقا علیہ السلام پہ، مگر جس سے پیار تھا کیفیات اس پیار کے لمحات کو لکھ دیا۔ اعلی حضرت شان نزول میں لکھتے ہیں، اس کا معنی ہے اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو، قیدی کو۔ شان نزول اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ حسنین کریمین بیمار ہوئے، مائی صاحبہ نے منت مانگی اور 3 روزے آپ نے رکھے۔ پہلے دن روزہ تھا تو جو کچھ پکایا، ایک مسکین آیا، اس نے آواز دی، آپ نے 1000 دفعہ سنا ہے، آپ نے سب کچھ اس کو دے دیا، خود بھوکے رہے۔ پھر دوسرے دن یتیم آیا، اس نے آواز دی، میں یتیم ہوں، اس کو دے دیا۔ تیسرے دن پھر جو ہے وہ ایک قیدی آیا، اس نے آواز دی، سارا کچھ اس کو دے دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جبرائیل مختلف بھیس بدل کے آتا رہا، ایک یہ بھی روایت ہے، بل میں اس کو یہاں تک ہی رکھوں گا۔ تو آپ نے دے دیا۔ اب اس واقعے کو، مولا علی کے اس واقعے کو بیان کر دیا ہے، نام نہیں لکھا، لیکن اس کو پتا تھا کہ جاننے والے اس واقعے کو اور علی دونوں کو جانتے ہیں۔ تیسرا میرا قرآن ہے، اس کو بھی جانتے ہیں۔ چوتھی بات جس پہ اتر رہا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ قرآن سچا ہے، جس پہ آیا وہ سچا ہے، جس کا ذکر کیا گیا وہ بھی سچا ہے۔ 3 چیزوں کا ذکر ہے، ایک اللہ کا، ایک نبی کا، ایک قرآن کا۔ قرآن کو اگر آگے جا پڑھا تو اس میں مولا علی کا ذکر ہے۔ اس کو اللہ پاک نے اپنی محبت کا کیا مقام عطا کیا مولا کریم علیہ السلام کو کہ مسکین، یتیم اور اسیر تینوں مختلف کیٹیگری کے لوگ بھیجے۔ ہوتا تو روزانہ ایک یتیم کو بھیج دیتا، روزانہ ایک مسکین کو بھیج دیتا، روزانہ ایک قیدی کو، ایک ہی کو بھیجتا۔ بدل کے کیوں بھیجے یہ میں بعد میں بتاؤں گا، تم یہ ذہن میں رکھنا۔ حب ہی، جو روٹی کھلاتے ہیں کسی کو بھی، اللہ حب ہی، اللہ کی محبت میں اللہ خود علی کی محبت کا اعتراف کر رہا ہے۔ اوہ سمجھ نہیں آئی بات؟ تم پیار کرتے ہو اللہ سے، تمہیں یقین ہے وہ کر رہا ہے؟ کسی کے پاس کوئی سند ہے؟ نہیں ہے، لیکن وہی اللہ کہتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے لیے نہیں، اس کی محبت کے لیے۔ گویا علی کی محبت کو، مائی صاحبہ کی محبت کو اللہ نے تسلیم کر لیا۔ ایک حدیث ہے، من طلبنی وجدنی، جو مجھے طلب کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے۔ من طلبنی عرفنی، جو مجھے پا لیتا ہے پھر وہ مجھے پہچان لیتا ہے۔ من عرفنی احبنی، جو مجھے پہچان لیتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے، ایک طرف آ گئی۔ اب کہا اللہ حب ہی، پتہ چلا علی نے طلب بھی رکھی، اس کے نتیجے میں من طلبنی وجدنی، اس نے پا بھی لیا، اور من وجدنی عرفنی، اس کو مقام معرفت بھی مل گیا، اور من عرفنی احبنی، اس کو مقام محبت بھی مل گیا۔ آگے 2 منزلیں رہ گئی، من احبنی عشقنی، من عشقنی فقتلتہ،
جو مجھ سے محبت کرتا ہے پھر وہ مجھ سے عشق کرتا ہے، جب عشق کرتا ہے تو پھر میں اس کو قتل کرتا ہوں، اور جب میں قتل کرتا ہوں تو پھر اس کو ایک دیت ہوتی ہے، اور وہ دیت اس کو بطور میں نصیب ہو جاتا ہوں۔ یہ منزلیں آگے ہیں۔ تو اس مقام تک اللہ پاک نے مان لیا، خود بھی کہہ دیا کہ اللہ حب ہی، کہ یہ لوگ جو ہیں ان میں طلب میری ہے۔ پتہ چلا اس میں کوئی نفس کی بات نہیں رہی، نفی ہو گئی۔ للہیت بہت واضح ایک ثبوت کہ وہ اوپر سے جب ہٹے تو اس وقت اس کافر کو مارتے بعد میں مسلمان ہوا، ایک للہیت کی ثبوت تھا، لیکن علی اور اس کے درمیان تھا۔ اللہ نے قرآن میں اس واقعے کو لکھ کے آج 1500 سال گزر گئے ہیں، رہتی دنیا تک یہ امر کر دیا کہ اللہ حب ہی، ہر وقت ہر دور میں علی اس کی محبت میں ہے، علی اس کی محبت میں ہے۔ اور جب اسی منزل کو چلتے گئے عشق اور فنا میں، اور اس کو آگے اگلی آیت میں پھر واضح کروں گا، اللہ حب ہی تک ذہن میں رکھیں۔ اس سے آگے جو ہے نا عشق، محبت کے آگے عشق، اور پھر اس میں فنا، اور پھر بقا، یہ آگے پھر آئے گا، اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ مسکینوں و یتیموں و اسیرا، الگ الگ بندے بھیجے ہیں، ایک نہیں بھی، ایک روزانہ بھیج سکتا تھا، الگ الگ بھیجے ہیں۔ بات یہ ہے کہ علی صاحب عرفان تھا، علی منبع معرفت تھا، منبع روحانیت ہے، ولایت کا بادشاہ تھا، ہے، علی ولی اللہ تھا، ہے، رہے گا، امام الاولیاء تھا اور ہے اور رہے گا۔ قاضی صاحب، امام الاولیاء، ولایت کا منبع، سرچشمہ، ولایت کی کل سند اور کل اصل چیز نظر علی سے ہے۔ کوئی ولی بغیر حب علی نہیں ہو سکتا، جو کوئی مرضی کر لے، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے قرآن شریف پڑھے اور اللہ نفی اسبات، اس میں ذات، جو کچھ مرضی کرتا رہے، جب تک اس کو علی کی طرف سے مہر نہیں ہوگی ولی کہلوا ہی نہیں سکتا۔ جو کہلواتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ غوث اعظم سرکار جب پیران پیر بنے تو علی کرم اللہ وجہ تشریف لے کے آئے، منہ میں لعاب دہن تھوکا، اس کی نسبت سے آپ پیروں کے پیر ہو گئے۔ تو اصل میں ولایت کا مالک وہ علی ہے۔ یہ سب کو اتفاق اس بات پہ۔ باتیں سمجھ آ رہی ہیں احمد خان صاحب؟ تو آپ عارف کامل تھے، ولی کامل تھے، اور شیخ کامل تھے۔ شیخ کا کیا کام ہوتا ہے کہ جس حال میں کوئی گرفتار ہو، باطنی حالات میں، باطنی کیفیات میں، گمر گیری وچ جدوں پھسیا شاہ عنایت لایا پار، جب کسی باطنی کیفیات، منجدھار، سیلاب، سمندر، باطنی سمندر میں وہ قریب غرقاب ہو، اس پہ غرق ہونے کے آثار نمودار ہو جائیں، مسلوب ہونے والا ہو، اسے ہر چیز جا رہی ہو، باطنیت میں ایک بہت بڑا مقام آتا ہے کہ انسان بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے اس میں ایسی آزمائشیں اور امتحانات آتے ہیں کہ ایسی چیزوں میں وہ گرفتار ہوتا ہے کہ اس وقت بغیر شیخ کامل کی نگاہ اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ گمر گیری وچ جدوں پھسیا شاہ عنایت لایا پار، علم و بس کری ہو یا، بابا بلے شاہ نے اسی طرف ہی اشارہ کیا تھا۔ تو آپ شیخ کامل تھے۔ جب آپ کے دروازے پہ مسکین آیا، مسکین کہتے ہیں بیچارے کو، کوشش کر رہا ہے، چارہ نہیں بن رہا، ہمت بہت ماری ہے مگر مدد نہیں ہو رہی، بہت کچھ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کر چکا مگر باطن سدھرتا نہیں۔ وَيُطْمِعُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، پہلے مسکین آیا، جب بے چارہ آیا، طالب تھا مگر بے چارہ تھا، طالب تھا، مرید تھا مگر بے چارہ تھا، اس کا کوئی چارہ نہیں چل رہا تھا، باطن کی گتھیوں میں وہ پھنس گیا تھا، گرہیں اس کو کھلنے کو نہیں تھی، عقدے کشا نہیں ہو رہے تھے کیونکہ عقدہ کشا کوئی نہیں تھا، وہ علی مشکل کشا تھا، کشائی یہاں ہونی تھی۔
وہ آیا، اس کو کہا یہ مسکین ہے، توجہ کی مسکین کو جو کھانا کھلا دیا مراد کہ اس کی باطنی طور پر اس کو اتنا پر کر دیا کہ اس کی مسکینی بیچارگی وہ بھوک ختم ہو گئی، اس کی جو الجھنیں تھی کیفیاتی باطنی جو الجھے ہوئے تھے وہ سارے ڈورے اس کے سلجھ گئے اور اس پہ توجہ کر دی۔ ایک اس کا معنی یہ ہے روحانی تفسیر قلندریہ۔ اس کے بعد قرآن میں نے کہا نا ایک کیوں نہیں کہا، روزانہ ایک ہی بھیج دیتا۔ یہ دھواں بند کرو، جن نکالنے لگے ہو کیا ہے، بند کرو دھواں فوراً، سحری پک جائے گی انشاءاللہ کھا لیں گے، فی الحال ہمارا تو ناشتہ اتر رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بدل بدل کس لیے بھیجا کہ کوئی باطن کا مارا مسکین ہے، وہ آ گیا، نظر کی اور اس کو پر کر دیا، وہ جا کے ایک عارف بن گیا، شیخ کامل تھے۔ یہ اب اس کی محبت میں کھلا رہے ہیں مراد کہ ان میں اس کی محبت کا بہت بڑا کھانا موجود تھا۔ جب اس کی محبت کا کوئی بھوکا مسکین آیا تو اس کو اس کی محبت کا کھانا کھلایا۔ اللہ حبہ ہی اس کی محبت کا کھانا کھلایا۔ پھر ہے وہ یتیمن، پھر کوئی ایسا آ گیا جو یتیم تھا، جس کا باپ نہیں تھا، مراد اس کا مرشد کوئی نہیں تھا۔ کہا جس کا کوئی مرشد نہیں، علی موجود ہے، آ میں تیرا ہاتھ پکڑتا ہوں، پکڑ کے اٹھا کے صاحب لولت کے رخ والضحا کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہوں۔ تو کیسا شیخ کامل ہے کہ آنے والے مسکین کو روحانی غذا دے دی۔ اللہ حب ہی اس کی محبت کی خوراک، کیونکہ وہ یتیم نہیں تھا، شیخ اس کا کوئی تھا، مانتا تھا وہ۔ لیکن جب کسی کا شیخ بھی، چونکہ ہر ایک کا شیخ محتاج علی ہے، محتاج علی ہے، تو اس کا مرشد تھا، مگر ہر مرشد محتاج علی ہے، کیونکہ علی علی کرنے والے ولی بن جاندے نہیں، جو ولی علی علی نہ کرے وہ بے ولی ہے اور اس کا کوئی مرشد نہیں ہے، پھر وہ مسکینی سے بھی نکل کے یتیمی میں چلا جاتا ہے۔ ایک تو مسکینی میں آیا، اللہ کی خوراک لے کے سیراب ہو کے چلا گیا، ایک یتیم آیا، ہاتھ پکڑ کے اس کو واصل کر دیا۔ آگے کیا ہے، آگے کیا ہے، آگے کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے، میں نے کہا نا یہ اس کی محبت کا تذکرہ ہے اپنے پیار کرنے والوں کا۔ وَأَسِيرًا وَيُتْمِنَا، کھلاتے ہیں اس کی محبت کا، متلاشیان محبت کو۔ ایک مسکین تھا، متلاشیان محبت تھا اللہ کا، اس نے اللہ کی محبت کی خوراک دے دی، سیراب ہو گیا۔ دوسرا باپ ہی نہیں تھا، یتیم تھا، اس کا وہ باپ بن گیا، مرشد بن گیا، ہاتھ پکڑا اور واصل کر دیا۔ اور تیسرا اسیر تھا، وہ قیدی تھا، اس پہ نفس غالب تھا، وہ نفس کا قیدی تھا، شیطان کا قیدی تھا، نفس اور شیطانوں دونوں نے اس کو جکڑ رکھا تھا، یعنی ہاتھ کڑی بھی لگ چکی تھی اور پاؤں میں بیڑی بھی پہن چکی تھی۔ اسیر مکمل تھا، اسیر کامل۔ اسیر کامل آیا، جب دیکھا نفس اور شیطان نے جکڑ رکھا ہے، ہاں ادھر آ، جہاں علی کی نگاہ جاتی ہے وہاں شیطان مر جاتا ہے۔ جو ہی سامنے آیا، نگاہ ولایت سے جب اس مولائے ولایت نے دیکھا، مولائے ولایت نے دیکھا، نفس کی زنجیریں ٹوٹ گئیں، شیطان کی قید سے وہ رہا ہوا۔ جب نفس کی زنجیر ٹوٹی، شیطان کی قید سے نکلا، دل زندہ ہو گیا۔ دل زندہ ہو کے جب اللہ کے ذکر میں جا گرفتار ہوا، اللہ کے ذکر میں گرفتار ہو کے روح سے ہوتا ہوا خفی و اخفا میں جا ٹھہرا اور مقام انا پہ فائز ہو کے ایک اسیر کامل تھا، ایک فقیر کامل بن گیا۔ اللہ حبی ہی، کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں۔ یہ تو سیدھا کہہ سکتا تھا نا
کہ کھانا کھلایا انہوں نے یتیم کو مسکین کو میرے لیے. کہا اللہ حبی، اس کی محبت پر، اس کی محبت پر. اب یہ پتہ چلا کہ علی اور ان کے مابین کوئی محبت تھی. کس پہ؟ کسی مفسر سے پوچھیں کہ محبت اس میں تھی یا اس میں تھی یا ان کے درمیان میں تھی. مقصد یہ ہے کہ مسکین میں بھی محبت تھی کہ گیا علی پہ در پہ ہے. محبت تھی، منکر نہیں تھا کہ علی کے در پر گیا ہے، محبت اس میں بھی تھی. اور علی میں اس لیے محبت تھی کہ وہ بھی جانتا تھا کہ علی میں محبت ہے، تصدیق تو وہ خود کر رہا ہے. درمیان میں تھی یا نہیں تھی؟ بات یہ ہے کہ فقیر میں جو مسکین گیا، اس کو جو چیز کھینچ کے لائی اصل میں وہ قدرت تھی. قدرت نے کہا کہ تو مجھے اگر چاہتا ہے تو میری محبت کا شاہکار یہاں رہتا ہے، اٹھ جا کے وہاں سے میری خوراک لے لے، ویسے نہیں ملے گی. وسیلہ اللہ نے بتا دیا، مرشد کا اللہ نے بتا دیا. اس کو اٹھایا، ان کو بھیج دیا تینوں کو. اصل میں یہ قدرت تھی جس میں رکھی محبت تھی. محبت کو حاصل کرنے کے لیے آگے ولایت تھی. ولایت نے جب اپنی توجہ کی تو پھر اس کی قدرت کو مستی آئی. اس نے مسکین کو امیر بنایا، یتیم کو باپ فراہم کر دیا، سایہ محبت عطا کر دیا، یعنی کہ آقا علیہ السلام کی سرپرستی تک پہنچا دیا. اور جو قیدی کسی اور کا تھا اپنے حسن کا قیدی بنا دیا. اس میں اللہ حبی ہی کو میں پھر آگے لے کے دوسری آیت کی طرف جاتا ہوں. ایک موقع آیا، پھر اللہ پاک نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا. واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام میں نے پسند کر لیا. اس آیت میں اللہ پاک نے یہ امر فرمایا. اس سے آگے اسی سورہ مائدہ کی یہ 3 نمبر آیت ہے، اور یہ سورہ مائدہ کی 67 کس دن کی یہ بات ہے کہ یا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتُهُ. یہ دونوں آیتیں میں اس میں کوٹ کر رہا ہوں. حافظ ابن مردویہ مناقب میں عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ اس کا شان نزول جو ہے وہ غدیر خم سے تعلق رکھتا ہے. شان نزول غدیر خم میں کیا ہوا تھا؟ آپ نے ہاتھ پکڑا مولا علی کا، مختصر کر کے پھر اس کو میں اس کی تفسیر میں آتا ہوں. آپ نے کہا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اب آپ مجھ کو یہ بتائیں کہ اس سے پہلے سارے ارکان پورے ہو چکے تھے. اس دن ہوا کیا تھا کہ آج دین مکمل ہوا ہے اور نعمت بھی پوری ہو گئی. پتہ چلا ساری نعمتیں دراصل صدر ابو تراب میں مضمر تھیں. سینہ علی مشکل کشا میں نعمتیں چھپی ہوئی تھیں. جب مولائیت اور ولایت کا اعلان ہوا نعمتیں مکمل ہو گئیں. اب جس کو نعمت چاہیے ہوگی وہ رخ اپنا علی کی طرف کرے گا، اس کو نعمتیں ملتی رہیں گی. بات ختم ہو گئی. کیونکہ اے رسول پہنچا دو،
یہ بات پہنچا دو. کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, یہ پہنچا دو جو تم پہ اترا ہے تمہارے رب کی طرف سے. کیا اترا ہے؟ کہہ دو من کنت مولا, ان کو سمجھا دو جس کا میں مولا ہوں, فہذا علی مولا, اس کا علی مولا ہے. اور کہا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر ایسا نہ کیا فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ, تو تم نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا, یعنی کچھ بھی نہیں پورے اسلام میں ہے تو من کنت مولا ہے. دو چیزیں ہیں, من کنت جس کا من ہو گیا مولا, وہ بنا علی مولا. صاحب ظاہر من کسی کا مولا نہیں, وہ اگر ہے تو مولا علی کا ہے. من کنت مولا, محبوب کریم آپ کی ذات ہے اور دوسرا علی ہے. اگر یہ چیز نہیں پہنچائی تو پھر اسلام مکمل. پتہ چلا پورا اسلام اور دین ان دو اشخاص میں مضمر ہے. کیونکہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ, تو پھر کوئی کام ہی نہیں کیا. اللہ اکبر. جہاد تمہارے کدھر گئے, نمازیں تمہاری کدھر گئیں, زکاتیں تمہاری کدھر گئیں, حج کدھر گئے, زیارتیں کدھر گئیں, حاضریاں کدھر گئیں, محفلیں کدھر گئیں, مجلسیں کدھر گئیں. کون سی حاضری سے مراد جو آقا کی بارگاہ میں حاضری ہوتے تھے, مطلب کوئی اور حاضری سمجھو. مجلس سے مراد جیسے تم بیٹھے ہو اسی طرح صحابہ آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے تھے, اہل بیت و صحابہ. وہ دیکھنا, وہ بیٹھنا, وہ لمحات, وہ پیاری چیزیں, وہ شب اسرا, وہ سبحان اللہ اسرا بے عبدی ہی, اور وہاں پہنچ کے ما صاحبکم, کہ تمہارا جو یہ مرشد ہے, تمہارا جو صاحب ہے, یہ ذرا سا ادھر ادھر نہیں ہوا. وہ کہاں گیا, دیکھا بھی اس کو, کعبہ قوسین او ادنا کہاں گیا, کچھ بھی نہیں ہوا جب تک شان ولایت ظاہر نہیں کی. حیرت کی بات ہے, قرآن میں ہے, حدیث کی نہیں, کسی اور کتاب کی نہیں, کچھ بھی نہیں. ہاں اگر کچھ ہے تو یہ پہنچا دو من کنت مولا فہذا علی مولا, کہ اس کا میں مولا ہوں جس کا علی مولا. بس یہ دو لفظ پہنچا دو. اب اس میں حکمت کیا تھی؟ کیونکہ اللہ جانتا تھا اور مسلمان بھی یہ جانتے تھے, اس وقت مسلمان تھے, کہ اگر ہم نبی کریم کو مولا نہیں مانتے تو ہم پھر مانتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ کو مانتے ہیں تو پھر علی کو نہیں مانتے, تو پھر ان کو بھی مانتے نہیں ہیں. نبی کو مانا, خدا کو مانا, لیکن اگر نبی کو نہ مانا, خدا کو نہ مانا, لیکن اللہ کو مانا, نبی کو مانا اور علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا, تو انحراف ہو گیا نبی سے بھی خدا سے بھی. کیونکہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ, کہ اگر اس کو درمیان سے نکال دو تو رسالت کے سارے کام بیکار ہیں, کوئی کام نہیں کیا. پتہ چلا کام تو اللہ کے امر سے ہوتا ہے, کام تو اللہ کے امر سے ہوتا ہے. کام بیکار کیوں ہو گیا؟ قدرت باری تعالیٰ رک گئی, کام نہ کر سکا کوئی. لیکن عجیب بات ہے کہ کام کر دیا ہے مگر کیا ہوا بیکار ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کہ قدرت کے ساتھ ہوا تھا. بیکار نہیں ہونا چاہیے, کرنے والا محبوب تھا, بیکار نہیں ہونا چاہیے. لیکن قلب مصطفیٰ تو تسلیم کر چکا تھا, قلب مصطفیٰ تو تسلیم کر چکا تھا. اعلان اس لیے ضروری تھا کہ کچھ لوگ ایسے خارجی ہوں گے جو بغض علی رکھتے ہوں گے, ان پر واضح کرنا تھا. ورنہ مصطفیٰ کریم کو تو پہلے پتا تھا. اس وقت سے لے کے آج تک, رہتی دنیا تک, معاشر تک, ولایت علی اپنی پوری آب و تاب سے چمکتی ہے, چمکتی رہے گی. اللہ کی قدرت سے کام ہوئے ہوئے فما بلغت, بہت اعلیٰ مقام پہ پہنچے تھے. غوث, قطب, ابدال, کلندر, جتنے بھی عہدے ہیں, ان سب سے اونچا ان کا مقام ہو گیا تھا. وہ پہنچ چکے تھے اور ان کو پتا تھا کہ یہ جو دوستی ہے, یہ جو ولایت ہے, یہ کسی صاحب ولا کی ہے.
اور آج اگر اعلان نہیں ہوتا تو وہ جہاں پہنچے ہوئے ہیں وہاں سے بھی نیچے آ جائیں گے. بات نہیں سمجھو میری. فما بلغتا، کوئی نہیں پہنچا، لفظی معنی ہے بلغ یبلغ. کوئی پہنچا نہیں دنیا کے کسی مقام پہ اور باطن کے کسی مقام پہ. دنیا میں کوئی پہنچا ہوا کوئی کسی صدارت پہ ہو گر جائے تو اور بات ہے، لیکن باطنی صدارت کچھ اور معنی رکھتی ہے. خود سے گزر کر خدا تک پہنچنے والا کیسے گر سکتا ہے؟ ہاں وہ نہیں گر سکتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ولایت آئی کہاں سے ہے. مگر اللہ پاک کہتا ہے کہ اگر وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر ایسا نہ کیا، حکم امر آ رہا ہے، اور اگر ایسا نہ کیا گیا فما بلغتا، پس نہیں کوئی بھی، فما پس نہیں کوئی، ما نفی میں آ رہا ہے، کوئی نہیں پہنچا. پہنچا بلغتا، کوئی نہیں پہنچا، ماضی کا صیغہ. حیرت کی بات ہے، ظاہری مقام سے گر جائے، باطن میں جو فنا فی ذات ہو گیا، بقا پہ فائز ہو گیا، وہ بھی چلا گیا. کتنی بڑی عجیب چیز ہے، اس پہ ذرا غور کر لو. دراصل اس علی میں، اس علی کے سینے میں علی العظیم کا ڈیرا تھا ہے. اس علی العظیم کا گھر تھا وہ. اگر مومن کا گھر اور اللہ کا شیشہ، دل اللہ کا شیشہ، ارے امام المومنین کا دل کیسا ہوگا؟ تو دراصل جہاں بھی حب علی کی نفی آئے تو یہ ذہن میں رکھنا، فما بلغتا، یہ بے وقوف کا بچہ پہنچا ہی نہیں ہے، یہ راستے میں کہیں پھنسا ہوا ہے. اگر اس وقت کے پہنچے ہوئے واپس آ جاتے ہیں، اگر یہ با اعلان نہ کریں تو آج کون پہنچ سکتا ہے جب اعلان ہو چکا ہے؟ اعلان نہیں ہوا تو پہنچے ہوئے جا رہے ہیں، اعلان ہو گیا تو پہنچے ہوئے بچ کیسے سکتے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ شان علی اگر دیکھنی ہے تو قرآن کو پڑھ، پھر تجھے پتہ چلے کہ علی کی شان کیا ہے. کوئی لفظ، کوئی حرف اس شان سے جدا میں نے تو نہیں دیکھا. تو جو کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کا لوگوں کو، اس کی محبت کا جام در جام پلا رہے ہیں، یعنی وہ تشنگان عشق الہی ہیں، ان کو اپنی ذات سے نکلا ہوا وہ جام کوثر، وہ جام توحید وہ پلا رہے ہیں. اپنی ذات سے کیا، اس کی ذات سے کشید ہوا، اپنی ذات میں مفید ہوا، اس ذات سے نکال کے جام عشق الہی، تشنگان عشق الہی کو پلا رہے ہیں. اللہ حب ہی، اپنی جام، اپنا جام اس کی محبت سے بھرا ہوا. کٹورا اپنا ہے، بیچ میں سب کچھ خدا کا ہے. اور یہاں پہ جو ہے، چونکہ جس نے طلب کی، میں نے حدیث پڑھی، چٹا صاحب سن رہے ہو کہ من طلبنی وجدنی، جس نے طلب کی اس نے پا لیا. میں تمام موضوعات کو لے کے چل رہا ہوں، کتاب کی طرف پھر جائیں گے، پہلے جناب کی طرف، کہ جس نے طلب کی اس نے پا لیا، جس نے پا لیا اس نے پہچان لیا، جس نے پہچان لیا اس نے محبت کی، جس نے محبت کی اس نے عشق کیا، جس نے عشق کیا وہ قتل ہوا، جس نے جو قتل ہوا اس کی دیت ہوتی ہے، اور بطور دیت وانا دیت ہوں، میں اس کی دیت ہوں. اب یہاں حب تک بات اللہ نے رکھی قرآن کریم میں، اپنے عشق جو اس نے کیا تھا کبھی اور کر رہا ہے. اب یہ ہے نا، کبھی سے مراد کہ اب اس کو چونکہ لکھا اب ہے تو عشق تو ازلی ہے، کیونکہ ارواح مجندن، تمام روحیں وہاں جمع تھی. صاحب مشکات شریف میں آقا علیہ السلام کی اس حدیث کو نقل کرتا ہے کہ سب روحیں تو ایک دن بنی. لیکن اس نے کہا، اے بندے، تم عاجز و مسکین اور ناچیز ہو کے تیرے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ دیت رہ گئی، اور میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں وارث ہوں، میں اس بات کو بھول سکتا ہوں، میں اس بات کو بھول سکتا ہوں.
تو اس وقت حب سے آگے پھر بات اس نے اسی آیت میں جو اس نے آگے بات کی کہ جب تو بندے نہیں بھول سکتا تو میں کیسے بھول سکتا ہوں. دراصل اس نے جب دیکھا کہ حب سے نکل کر، عشق سے نکل کر، فنا ہو کر، بقا ہو کر جب میری ذات کے عین ہو چکے ہیں، اسی وقت یہ پھر آیت آئی وَلَمْ تَفَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ. ان کو نہیں چھوڑنا ورنہ سارے رہ جائیں گے. یہ حب سے آگے عشق اور قتل ہو کے بقا کو پا چکے ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا. وَلَمْ تَفَلْ ان کو نہیں چھوڑنا. یہ جو میں نے کہا تھا نا لا حب ہی، اس کو ذہن میں رکھنا کہ حب سے آگے عشق اور فنا بقا ہے. دیکھنا آپ لوگوں کو طلب ہے، آپ آئے ہیں، اگر آپ اسی طلب میں آگے چلتے ہیں تو پھر آپ کو معرفت آئے گی، معرفت کے بعد پھر محبت آئے گی. جب آگ اس کو عشق کی جلا دیتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو بقا میں اللہ کی ذات بطور دیت نصیب ہوتی ہے. تو اللہ پاک کہتا ہے تمہارے ذہن میں آیا، میرے ذہن میں یہ نہیں آتا. یا ایھا الرسول، اسی وقت کہا اے میرے رسول، اے میرے بھیجے ہوئے، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دے اپنے رب کی طرف سے جو میں کہہ چکا ہوں. گویا یہ امر الہی تھا، زبان مصطفیٰ تھی، یہ زبان مصطفیٰ تھی. من کنت مولا فھذا علی مولا، اصل میں امر اللہ تھا. تو آپ یقیناً حب سے نکلے، عشق سے نکلے، دیت میں اس کو پا کے اس مقام پہ پہنچ گئے کہ آج بھی اگر کوئی نہ مانے تو پھر کیا ہوگا؟ فما بلغتا، وہ پہنچا ہوا نہیں ہے، راستے میں ہے. یہ کلندریہ تفسیر تھی، بلکہ کلندریہ تفسیر کا ایک رخ تھا. کسی وقت اللہ نے موقع فراہم کیا تو انہی آیت کا پھر شان علی کا کچھ اور نزول ہوگا. ایک تو شان نزول اعلیٰ حضرت نے لکھا، ایک ان کی شان کا نزول اب ہوا جو اس مسکین نے بے علم لیکن نسبت صاحب باب العلم نے جتنا ہو سکا آپ کے سامنے بیان کیا. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ علی کو دیکھ کے نا مجھے ایک سراپا ضرور نظر آتا ہے، مجھے ایک عشق ضرور نظر آتا ہے، اور مجھے ایک آئینہ ضرور نظر آتا ہے، اور ایک آئینہ ضرور نظر آتا ہے